اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب اپنی جگہ برقرار رکھیں۔ ہمیں خدا کے لوگوں کی جگہ، خادموں کی جگہ لوٹنا چاہیے۔ ہمیں گھر، اسکول اور معاشرے میں اپنی جگہ کا دفاع کرنا چاہیے۔ وہ جگہ جہاں لوگ اپنے مقام جمع رکھتے ہیں، وہ جگہ ہے جہاں ہم اس دنیا میں آسمان کا ذائقہ چکھ سکتے ہیں۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کے ساتھ چلنا۔ بائبل جو وقت سے محاورہ ہے، خدا کے ساتھ چلنا۔ حصہ 24، اپنی جگہ برقرار رکھنا۔ ایک ایسا مقام ہے جہاں خدا کے لوگوں کو ہونا چاہیے، وہ جگہ جہاں خدا کے فرزندوں کی حفاظت ہونی چاہیے۔ جب ہم اس جگہ پر ہوتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے۔ عدن کے باغ میں آدم کو دیا گیا حکم اس جگہ کے بارے میں تھا جہاں اسے ہونا چاہیے تھا، یعنی اطاعت کی جگہ۔ اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ تاہم آدم نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے خوب ہے تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ لہٰذا گناہ کا مطلب نشان چھوٹنا بھی ہے۔ خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمام مخلوقات نے اب تک اپنی جگہ برقرار رکھی ہے، لیکن صرف وہی لوگ جو خدا کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں اس جگہ کو چھوڑ گئے ہیں۔ اس لیے نجات اس جگہ پر واپس جانا ہے، یہ بحالی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کے لوگ بھی تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا میں رہتے ہیں۔ گناہ کے شہر اس دنیا سے خدا کی بادشاہی اور اپنے آبائی شہر لوٹنے کی زندگی، اس دنیا میں بطور پردیسی رہنے کی زندگی ہے۔ لہٰذا اب ہمیں اس اطاعت کی جگہ واپس جانا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی عیب نہیں ہے، اور یہ راست بازی، امن اور خوشی کی جگہ ہے۔ اور فرمانبردار ہونے کے لیے ہمیں خدا کو خدا کی حیثیت سے ماننا اور قبول کرنا چاہیے۔ جب ہم روح القدس میں خدا کو قادر مطلق اور کامل خدا کے طور پر قبول کرتے ہیں تو ہم اپنی وجہ، خیالات، تجربات اور روایات سے بالاتر ہو کر اطاعت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنی جگہ برقرار رکھنے کے لیے خدا کے فرزندوں کو اختیار کی اطاعت کے لیے تربیت کی ضرورت ہے۔ ایمان عقلی اور معقول منطق نہیں ہے، یہ خدا کے کلام کی اطاعت اور خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو برقرار رکھنا ہے۔ اپنے خاندان میں اپنا مقام برقرار رکھنا۔ خاندان وہ جگہ ہے جسے خدا نے اپنے لوگوں کو اسے جاننے، سیکھنے اور تسلیم کرنے کے لیے دیا ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ ہم ذاتی طور پر خدا سے مل سکیں، خدا کے اختیار کی اطاعت کریں۔ ہمیں سب سے پہلے خاندان میں اپنا مقام برقرار رکھنے کے قابل ہونا چاہیے۔ بائبل بیوی کے اس شوہر کے ساتھ احترام کے مقام پر بات کرتی ہے۔ اے بیویوں، اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خدا ان کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے، ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں۔ اے بیویوں، جیسا خداوند میں مناسب ہے اپنے شوہروں کے تابع رہو۔ بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے، اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے۔ اے بیویوں، تم بھی اپنے شوہر کے تابع رہو، اس لیے کہ اگر بعض تم میں سے کلام کو نہ مانتے ہو تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر بغیر کلام کے اپنی اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف کھنچ جائیں۔ بائبل شوہر کے اپنی بیوی کی عزت کرنے کے مقام کی بات کرتی ہے۔ اے شوہرو، اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں۔ جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے۔ بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے، اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے۔ اے شوہرو، اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو۔ اے شوہرو، تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو، اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی، اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ بائبل اپنے بچوں کے احترام کے ساتھ والدین کے مقام کی بات کرتی ہے۔ اے اولاد والو، اپنے فرزندوں کو دکھ نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائے۔
اور اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے کر ان کی پرورش کرو۔ بائبل اپنے والدین کے احترام کے ساتھ بچوں کے مقام کی بات کرتی ہے۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرمان بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ اے فرزندو، ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرمان بردار رہو، کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ ہے۔ خاندان میں کوئی عقلی اور منطقی جگہ نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر یہ کم عقلی اور کم منطقی ہے تو بھی ہمیں اختیار کی اطاعت کرنی چاہیے اور اپنی جگہ پر قائم رہنا چاہیے۔ یہاں شوہروں، بیویوں، والدین اور بچوں کی اپنی الگ الگ جگہ اور مقام ہے۔ کلیسیا میں اپنی جگہ کو برقرار رکھنا۔ کلیسیا ایک ایسی جگہ ہے جو خدا نے اپنے لوگوں کو خاندان کے ساتھ خدا کو جاننے، سیکھنے اور تسلیم کرنے کے لیے دی ہے، لہٰذا بائبل خاندان اور کلیسیا کو جوڑتی ہے۔ اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں۔ جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کو، اس لیے کہ ہم اس کے بدن کے عضو ہیں۔ اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ یہ بھید تو بڑا ہے، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں۔ اس کے علاوہ کلیسیا میں ہر ایک کی جگہ ہے اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ گرجا گھر خدا کے لوگوں کے جو اب بھی گنہگار ہیں جمع ہونے کی جگہ ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمیں نظر آنے والی عمارتوں یا نظر آنے والے لوگوں پر نہیں، خدا پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ موسیٰ نے اپنا روشن چہرہ بیابان میں چھپایا، اس بات نے دوسروں کو اس پر توجہ مرکوز کرنے سے روکا اور خدا نے موسیٰ کی قبر کو بھی چھپا دیا۔ ہر کوئی خدا کا خادم ہے، صرف کردار مختلف ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کے چہرہ کی جلد چمک رہی ہے، اور جب تک موسیٰ خدا ان سے باتیں کرنے نہ جاتا تب تک اپنے منہ پر نقاب ڈالے رہتا تھا۔ کلیسیا تربیت کا مقام بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل بیابان کے سفر کو بیابان کی کلیسیا کہتی ہے، جس کے ذریعے بنی اسرائیل کو تربیت دی گئی۔ یہ وہی ہے جو بیابان کی کلیسیا میں اس فرشتہ کے ساتھ جو کوہ سینا پر اسے ہم کلام ہوا اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ تھا، اسی کو زندہ کلام ملا کہ ہم تک پہنچا دے۔ کلیسیا میں خدا کے کلام کی تبلیغ ہونی چاہیے اور اسے تعلیم، الزام، اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے۔ ہمیں سامعین اور ہجوم میں رہنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کلیسیا میں یا کلیسیا کے ذریعے لوگوں پر زیادہ توقعات اور انحصار کے ذریعے خدا کے لوگوں کے طور پر کامل بننے کی تربیت حاصل کرنے کی جگہ رہنا چاہیے۔ وقت کی افراتفری۔ جب خدا کے لوگ اس دنیا میں اپنا مقام برقرار رکھتے ہیں تو یہیں وہ خدا کی بادشاہی کا ذائقہ چکھ سکتے ہیں، اور خدا کے لوگ پھر کبھی خدا کی ابدی بادشاہی میں جہاں کوئی گناہ اور بغاوت نہیں ہوگی اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن دنیا زیادہ سے زیادہ اس مقام سے دور ہو رہی ہے۔ پہلے خاندان میں والدین کا اختیار ختم ہو رہا ہے۔ جو کوئی ہوشیار، زیادہ منطقی اور بلند آواز والا ہے وہ بادشاہ ہے۔ اسکولوں میں بھی اساتذہ کی ڈانٹ ڈپٹ اور نظم و ضبط ختم ہو رہے ہیں اور اساتذہ کا اختیار ختم ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ فوج میں بھی اختیارات غائب ہو رہے ہیں اور ایک معقول جگہ بن رہی ہے۔ کام کی جگہ وہ نہیں رہی جو پہلے ہوتی تھی۔ افسر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور ہر کوئی مالک بن گیا ہے، ہر کوئی بادشاہ بن گیا ہے۔ اگر ہمیں کام پر ڈانٹا یا جھڑک دیا جائے تو وہ دن آئے گا جب ہم کچھ کہے بغیر ہی اپنی ملازمت چھوڑ دیں گے، اور یہاں تک کہ یک شخصی کمپنیوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ تاہم ایسی دنیا میں ایسی کلیسیاں ہیں جہاں اختیارات کو اس طرح توڑا گیا ہے۔ اب کلیسیا میں خدا کا اختیار اور کلام کا اختیار کمزور ہو رہا ہے، اور کلیسیا میں زیادہ عقلی اور منطقی آواز بڑھ رہی ہے۔ کلیسیا ان لوگوں کے لیے جو تمام بادشاہ ہیں جمع ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ کلیسیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں خدا کا اختیار تسلیم کیا جاتا ہے اور کلام کی اطاعت کی جاتی ہے۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے خدا کے ساتھ چلنا جاری ہے۔